بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالجلیل شیخ۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فارماسسٹ BPS-17 اور ڈرگ انسپیکٹر کا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کا جو ہے وہ انٹرویو اناؤنس ہو چکا ہے، جو کہ مارچ میں، اور ڈرگ انسپیکٹر کا آئی تھنک سو اپریل کے سٹارٹنگ میں اسکیجول ہوا ہے۔ تو اب جو ہے اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کون سے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جو کہ فیلڈ سے ہٹ کے لائک ٹوکن کوسچنز ہوتے ہیں، جس میں جو ہے وہ جی کے ریلیٹڈ اور اسلامیات سے جو سوالات ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ہم اس طرح کے سوالات ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس میں سے جو ہے وہ چونکہ ہم نے ریپیٹیڈ جو سوالات ڈفرینٹ ایگزامس میں پوچھے جاتے ہیں یا پوچھے گئے ہیں، تو وہ ہم نے جو ہے وہ ایک جگہ پہ کمپائل کرے ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جو ہے اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ہم آپ تک بآسانی پہنچا سکیں۔ تو چلیں جی، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سوال ہے، اچھا اس میں آپشنز دیے ہوئے ہیں، لیکن آپشنز تو وہاں نہیں ہوں گے آپ کے پاس۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے، یہ پوچھ سکتے ہیں کہ سولر اکلپس اور لیونر اکلپس کے وقت کون سی نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز یاد رکھیے گا، نماز خسوف کا مطلب ہوتا ہے، مطلب جس میں جو ہے جب لیونر اکلپس ہو رہی ہوتی ہے نا، چاند گرہن جب ہو رہی ہوتی ہے، جب ہم نماز خسوف کو جو ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہمارے پاس ہے لیونر اکلپس۔ پھر جب سولر اکلپس کی بات ہو تو اس میں جو ہے وہ نماز کسوف، ٹھیک ہے، اس میں خسوف کھے کا لفظ آئے گا اور اس میں کسوف کا لفظ آئے گا۔ تو اس کو بھی آگے جو ہے ہم نے بتایا ہوا ہے، تو آگے کرتے ہیں ہم۔ جیسے یہ نماز کسوف، یہ سولر اکلپس کے وقت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ اس کو اور مزید آپ ڈیٹیل میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہاں مل رہا ہوگا نماز خسوف اور نماز کسوف۔ تو کسوف وہ نماز ہے جو سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور نماز خسوف وہ ہے جو چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سوالات کافی جو ہے وہ انٹرویوز میں پوچھے گئے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں، تو اس کو آپ لازمی یاد کر لیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں ہم۔ اب ہے ہمارے پاس ان حج ٹچنگ دا بلیک اسٹون از کالڈ۔ اب بلیک اسٹون، اب اس میں سے 4-5 چیزیں بلکہ آپ یاد رکھیں۔ ایک تو یہ کہ بلیک اسٹون کا جو عربی میں بول رہے ہوتے ہیں وہ ہم بول رہے ہوتے ہیں حجر اسود، ٹھیک ہے نا۔ حجر اسود کیا ہے؟ بلیک اسٹون۔ اس طرح سے بھی پوچھ سکتے ہیں حجر اسود کیا ہے؟ بلیک اسٹون ہے۔ اور جس کو جو ہے وہ ٹچ کرنا کیا کہلاتا ہے اسلام میں، حج میں؟ تو وہ کہلایا جاتا ہے استلام، ٹھیک ہے۔ استلام جو ہے بولا جاتا ہے ٹچنگ دا بلیک اسٹون یا حجر اسود۔ اس کے علاوہ پھر آپ کو جو دوسرا آپشن دکھ رہا ہوگا سرج، یہ بھی پوچھ سکتا ہے سرج کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سرج کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں کہ دوڑنا۔ اب مطلب کیا کہ رننگ کرنا یا واکنگ کرنا ٹورڈز فرام صفا ٹو مروہ، ٹھیک ہے نا۔ تو صفا اور مروے کے درمیان میں جو رننگ کر رہے ہوتے ہیں یا واکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم بولا جاتا ہے، اس کو سرج بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ تیسرا آپشن ہے رمج۔ اب رم کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا رما یا رمج جو بھی آپ کہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی وہ کنکریاں یا سمال پیبلز جس کو بولا جاتا ہے، یا پتھر کر کے کچھ ہوتا ہے، تو وہ جو مارا جاتا ہے، جس طرح سے وہ شیطان کے جو وہ اسٹرکچرز ہوتے ہیں اس پہ مارا جاتا ہے، منا میں ہوتا ہے، اور یہ بھی تو اس کو ہم بولتے ہیں سرج۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جب وہ ان کو پتھریاں یا کنکریاں ماری جاتی ہیں تو اس کو کیا، اس لفظ کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں سرج، رمج، تیسرا جو آپشن ہے ہمارے پاس۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس طواف کا مطلب ہوتا ہے، تو یہ تو پتہ ہے ہمیں کہ وہ کعبہ کے اراؤنڈ جو ہے وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ اس میں آپ کے 4-5 سوالات ہو گئے۔ ایک تو آپ کا ہو گیا بلیک اسٹون کو کیا بولتے ہیں؟ حجر اسود۔ اور ان کو ٹچ کرنا کیا بولتے ہیں؟ استلام۔ سرج کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا یا واک کرنا صفا اور مروہ کے درمیان۔ طواف کا رمج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنکریاں مارنا، اور اس کے بعد طواف کا مطلب ہوتا ہے کہ طواف کرنا کعبہ کے اراؤنڈ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ ہے کہ حج جو ہے وہ کب کمپلسری ہوا؟ حج جو ہے
کمپلسری ہوا ہے، یاد رکھیے گا، کب؟ 9 ہجری کو، 9 ہجری کو حج فرض ہوا ہے۔ اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کب پرفارم کیا؟ تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ 10 ہجری کو جو ہے وہ حج کو پرفارم کیا تھا۔ اسی طرح سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ مجھ سے بھی پوچھا گیا تھا انٹرویو میں کہ فرسٹ حج اور سیکنڈ حج میں کیا فرق تھا؟ تو فرسٹ حج اور سیکنڈ حج میں یہ فرق ہے کہ پہلا حج جو تھا وہ مسلمان اور مشرکین مکہ دونوں نے مل کے جو ہے وہ حج کیا تھا، دونوں نے ساتھ میں کیا تھا۔ پھر دوسرے حج میں جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمان تھے، اس میں مشرکین مکہ یا مشرکین نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ لازمی یاد رکھیں، فرسٹ حج اور سیکنڈ حج میں ڈفرنس۔ یہ سوال کافی اکثر اوقات پوچھا گیا ہے۔ ہاں، پھر یہ بھی ہے کہ پہلے حج کو کون لیڈ کر رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حج کو لیڈ کر رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ نماز کب فرض ہوئی؟ نماز فرض ہوئی ہے جی 10th نبوی، ٹھیک ہے نا؟ 10th نبوی کو جو ہے وہ نماز فرض ہوئی ہے۔ اور اس طرح سے بھی آتا ہے یا پوچھا جاتا ہے کہ ایئر آف سورو، وہ بھی جو ہے وہ 10th نبوی ہی تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہمارے پاس زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے 2 ہجری کو۔ اگر کوئی مس بھی ہمارے پاس ہو جاتا ہے، یہ اب آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو گئے کہ نماز کب فرض ہوئی، زکوٰۃ، روزہ، حج یہ کب فرض ہوئی، ان سب کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اب جیسے یہ یہاں ہے زکوٰۃ کب فرض ہوئی تھی؟ 2 ہجری کو، اور روزہ بھی جو ہے وہ بھی 2 ہجری کو ہی ہوا تھا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں ہم۔ فرسٹ غزوہ ان اسلام کی جو پہلی جنگ تھی، پہلی غزوہ تھی، وہ کون سی تھی؟ یہ کافی مرتبہ پوچھا جاتا ہے، اور کافی سارے لوگ بول دیتے ہیں جنگ بدر، لیکن جنگ بدر نہیں تھی، جنگ بدر سے پہلے تھی جنگ ابوا، غزوہ ابوا، یا اس کو ودان بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں سے اور بھی آپ سوالات یاد کر سکتے ہیں کہ جو غزوہ جو ابوا جنگ تھی وہ کب فرض ہوئی، مطلب کب ہوئی تھی؟ وہ ہوئی تھی 1 ہجری کو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری جنگ کون سی تھی؟ دوسری تھی جنگ بدر، تیسری تھی جنگ احد، چوتھی تھی جنگ رجیح، پانچویں تھی جنگ خندق۔ پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے جنگ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنگ احزاب۔ اچھا، اب یہ جتنے بھی میں نے ترتیب سے بتائی نا، آپ اس کو ایسے ہی یاد کریں۔ مثال کے طور پہ پہلے میں نے بتائی ابوا یا ودان جس کو بولا جاتا ہے، وہ 1 ہجری میں ہوئی تھی۔ پھر دوسری میں نے بتائی بدر، وہ 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ تیسری میں نے بتائی جنگ احد، وہ 3rd ہجری میں ہوئی تھی۔ اس طرح سے چوتھی بتائی میں نے جنگ رجیح، یہ رجیح کا کم پوچھا جاتا ہے، احزاب یا خندق کا زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ رجیح جو ہے وہ 4 ہجری کو ہوئی تھی۔ پانچویں جو ہے وہ بیٹل آف خندق جس کو احزاب بھی بولا جاتا ہے، وہ 5 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو یہ جنگ بدر، جنگ ابوا اور جنگ خندق، ان کو لازمی پوچھا جاتا ہے۔ جنگ احد بھی پوچھا جاتا ہے۔ پھر اور بھی اگر پڑھنا چاہیں، چونکہ سوالات ہو سکتے ہیں اس میں سے بھی، تو پھر یہ ہے کہ ٹریٹی آف حدیبیہ وہ کب ہوئی تھی؟ وہ ہوئی تھی 6 ہجری کو۔ اسی طرح سے حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا 6 ہجری کو۔ اسی طرح سے خیبر فتح ہوا 6 ہجری کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ والے جو ہے وہ آپ کے امپورٹنٹ ہیں۔ پھر ابھی رمضان ہے، تو جنگ بدر جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 17 رمضان 2 ہجری کو۔ تو یہ سوال آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جائیں گے، اور آپ لازمی ان کو یاد رکھیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ہاں، پھر جو جنگ بدر ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنگ یوم الفرقان یا جنگ فرقان ان کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی آپ یاد رکھیں۔ اب یہ ہے، یہ پاکستان اسٹڈی سے سوال ہوتا ہے کہ سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ اب میں صرف یہ نہیں بولوں گا کہ آپ صرف سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان یاد کریں، چونکہ کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے 4تھ پرائم منسٹر آف پاکستان کون تھے، اور یہ اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہوگا
کہ 1947 سے 1958 تک تقریباً یہ 9 سالوں میں یا 10 سالوں میں 10-11 سالوں میں تقریباً 7 پرائم منسٹرز جو ہے چینج ہوتے گئے، مطلب 7 پرائم منسٹر آتے گئے. تو اب آپ یہ 7 یاد رکھیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو کس طرح سے یاد رکھنا ہے. آپ یاد رکھیے گا سب سے پہلے جو پرائم منسٹر تھے وہ لیاقت علی خان صاحب تھے. پھر اس کے بعد دوسرے تھے خواجہ ناظم الدین تھے. تیسرے جو تھے وہ تھے محمد علی بوگرا تھے. چوتھے جو تھے وہ چودھری محمد علی تھے. پانچویں جو ہے وہ جو حسین شہید سواردے تھے. چھٹے جو ہے وہ آئی چنڈی گڑھ تھے. 7th ون جو ہے وہ ملک فیروز خان نون تھے. اس کے بعد پھر مارشل لا لگ گیا تھا. تو اب آپ کو یہ میں نے 7 پرائم منسٹرز بتائے، آپ نے اسی طرح سے ان کو یاد کرنا ہے. تو آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے سیکنڈ، آپ سے اچھا یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ ساتوں کے ساتوں بتاؤ، نہیں. تو آپ کو صحیح سے بالکل یاد رکھیں تاکہ جو ہے وہ آپ سے پوچھیں گے 4th پرائم منسٹر کون تھے تو آپ فوراً بتا دیں چودھری محمد علی. ٹھیک ہے. اور چودھری محمد علی کے وقت میں ہی جو ہے وہ جو آپ کو پہلا آئین ملا ہے 1956 کا، تو اس وقت بھی پرائم منسٹر جو تھے وہ چودھری محمد علی تھے. یہ میں آپ کو اس لیے بھی ایسے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں یاد رہیں اور آپ جو ہے وہ وہاں صحیح سے پریزنٹ کر سکیں. وہاں پہ تو بس یہ ڈائریکٹ یہ کوسچن ہوگا کہ جو ہے وہ 3rd پرائم منسٹر کون تھے، یا جو ہے وہ فرسٹ آئین جب آیا تھا اس وقت پرائم منسٹر کون تھے، یا جو ہے وہ پہلے پریزیڈنٹ کون تھے. ٹھیک ہے. اسکندر مرزا تھے، وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلے جو گورنر کون تھا پاکستان کا، وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تھے. پھر ایک اور ہے جو کہ یہاں جس طرح سے 2nd پرائم منسٹر آف پاکستان، 2nd پرائم منسٹر آف پاکستان کون تھے، خواجہ ناظم الدین تھے. اور 2nd گورنر آف پاکستان کون تھے، وہ بھی خواجہ ناظم الدین ہی تھے. قائد اعظم کی وفات کے بعد یہ خواجہ ناظم الدین صاحب تھے جو کہ گورنر بنے تھے. تو 2nd گورنر بھی یہ. پھر لیاقت علی خان کی جب جو ہے وہ اساسینیشن ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی جو پرائم منسٹر بنے تھے وہ خواجہ ناظم الدین تھے. تو یہ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ پوچھے جاتے ہیں، تو ان کو آپ لازمی یاد رکھیں. اس کے بعد چلیں آگے چلتے ہیں ہم. فرسٹ شہید ریسیوڈ نشان حیدر، تو یہ تھے کیپٹن محمد سرور شہید جن کو جو ہے وہ نشان حیدر ملا تھا. فرسٹ پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو آف پاکستان ان یونائٹڈ نیشن، تو یہ یاد رکھیے گا یہ تھے ہمارے پاس منیر اکرم. کون تھے؟ منیر اکرم. کیپٹل سٹی یہ پوچھے جاتے ہیں کیپٹل سٹیز، تو کیپٹل سٹی فلپائن کا پوچھا گیا ہے، تو اس میں ہمارے پاس ہے منیلا. اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈ کوارٹر آف ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک، تو یہ ہیڈ کوارٹر ہے اس کا فلپائن میں ہے، لیکن اس کا شہر شاید میں نے نہیں لکھا، لیکن آپ یاد رکھ نوٹ کر لیجئے گا. مینڈیلو یونگ، MANDALUYONG. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. یہ بھی پوچھا گیا ہے ڈفرینٹ ایگزامس میں. ٹوٹل سورہ اسٹارٹ وتھ نیم آف پروفٹس، تو یہ تقریباً 25 سورتیں ایسی ہیں جو کہ کسی نہ کسی پروفٹ کے نام سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں. ایران ریولیوشن یہ کب ہوئی تھی؟ ایران ریولیوشن ہوئی تھی 1979 میں، اور اس وقت ان کے جو بادشاہ تھے، جو کنگ تھے، وہ کون تھے؟ رضا شاہ پہلوی. ٹھیک ہے. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. فرینچ ریولیوشن کب آئی ہے؟ فرینچ ریولیوشن آئی ہے 1789 میں اسٹارٹ ہوئی تھی، اور 1789 سے 1799 تک یہ جو ہے فرینچ ریولیوشن تھی. اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی سوالات پوچھے گئے ہیں. مونا لیزا پینٹنگ یہ کس نے کی تھی اور اس کی لوکیشن پوچھی جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس لیونارڈو دا ونسی، اور لوکیشن اس کی ہے یہ پیرس میں اس کا میوزیم ہے. اب ہے کیپٹل سٹی آف آسٹریلیا. کیپٹل سٹی آف آسٹریلیا کون سا ہے ہمارے پاس؟ کینبیرا.
یاد رکھیے گا کینبرا جو ہے وہ کیپٹل سٹی ہے آسٹریلیا کا. پھر ہیڈس آف زکوٰۃ. ہیڈس آف زکوٰۃ یاد رکھیے گا. اچھا ہیڈس آف زکوٰۃ سے پہلے زکوٰۃ کب فرض ہوئی تھی شاید میں بتا چکا ہوں پہلے یا نہیں بتایا, تو ابھی 2 ہجری کو یہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی. اور ہیڈس آف زکوٰۃ جو ہے وہ 8 ہیں, ٹھیک ہے نا. ہیڈس آف زکوٰۃ سے مراد مطلب کن کن کو جو کون کون اہل ہے زکوٰۃ لینے کا, جس طرح سے یہ اچھا کون سی سورہ میں یہ اس کا ذکر ہے ہیڈس کا, یہ سورہ توبہ میں ہے. اور انما الصدقات للفقراء والمساکین, اس طرح کی آیت ہے کہ صدقہ جو ہے وہ مسکینوں کو, فقیروں کو, مسافروں کو, اس طرح سے 8 جو ہے وہ ان کے آ جاتے ہیں. اس کے بعد زکوٰۃ آن اماؤنٹ آپ کو پتہ ہوگا یہ کہ جو ہے وہ 7.5 تولہ 7.5 تولہ سونے پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے, اور 52.5 تولہ جو ہے وہ چاندی. اور دوسری بات یہ کہ 1 سال پورا ہو جائے اس کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ اس پہ لاگو ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ پے کرنی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر 100 روپیز میرے پاس ہیں تو 25 روپے جو ہے وہ 2.5 روپے جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی. اسی طرح سے 1000 ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے 25 ہے, 1 لاکھ ہے تو 2500 ہے. اس طرح سے پھر جو ہے وہ 2.5% بن جائے گا. چلیں آگے چلتے ہیں ہم. اب ورلڈ فارماسسٹ ڈے, چونکہ یہ انٹرویو فارماسسٹ کے لیے ہے, تو وہ پوچھتے ہیں کہ ورلڈ کیونکہ ویسے انٹرنیشنل ڈیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, تو فارماسسٹ کا آپ کو پتہ بھی ہوگا لیکن یاد بھی کر لیں. 25 سپٹمبر جو ہے وہ ورلڈ فارماسسٹ ڈے ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح سے آپ کو پتہ ہوگا ورلڈ کینسر ڈے ہے. ورلڈ کینسر ڈے جو ہے وہ 4 فیب کو ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ہے ڈفرینس بٹوین ہجری ایئر اینڈ نبوی ایئر. یہ بھی آسان سا سوال ہے کہ جب جو ہے وہ ہجرت ہوئی تھی مدینہ کی طرف, اس کے بعد جو ہے وہ ہجری ایئر شروع ہو گیا تھا, اور نبوی ایئر جو ہے وہ نبوت کے بعد والا کاؤنٹ ہوتا تھا 610 AD کے بعد. اینی 2 نیمز آف صحابی ہو ور مارٹرڈ ان غزوہ احد. اب جنگ احد میں جو صحابی شہید ہوئے تھے ان میں سے سب سے پہلا جو نام ہمارے پاس آتا ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, اور جن کو جو ہے وہ جو وحشی ابن حرب تھے انہوں نے جو ہے وہ اساسینیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لازمی یاد رکھیں. اور دوسرا اگر آپ کو یاد ہونا چاہیے تو وہ ہے مصعب بن عمیر, یا اور بھی اگر آپ دیکھیں آپ کو مل جائیں, کوئی بھی 2 آپ سے پوچھے گئے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. تو اگین یہ آپ لازمی اسلامیات کے بھی ہیں, جی کے MCQs بھی ہیں, اور ہم کوشش یہ کریں گے کن مصروفیات کی وجہ سے ہم جو ہے وہ نہیں بنا پائے, لیکن آج پھر لوگوں نے کہا تو یہ میں نے جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس اگر ٹائم ملتا ہے 2-3 دن میں, تو ہم اس پہ ایک ویڈیو بنائیں گے جو کہ کرنٹ افیئرس کی جو چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. مطلب کرنٹ افیئرس سے مراد اور ڈیپلی نہیں, لائک یہ پوچھتے ہیں جس طرح سے یہاں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جیسے کابینہ یا کیبنٹ بن چکی ہے کہ اس کا منسٹر کون ہے. جیسے آپ اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہیلتھ منسٹر سندھ کا کون ہے, ٹھیک ہے, پھر پاکستان کا کون ہے, وفاق کا مطلب کون ہے. تو یہ آپ نے لازمی جو ہے وہ میں بھی کوشش کروں گا اس پہ ایک ویڈیو اور بناؤں جس میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون ہیں, اور ہیں تو وہ کون سے, یہ آپ اگر خود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن میں بھی کوشش کروں گا اس پہ اپلوڈ کروں کہ کون سے وہ ہیں. آئی تھنک 29th چیف جسٹس ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ فرسٹ فیمیل چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کون تھیں, مس عائشہ تھیں. اسی طرح سے سیکنڈ فیمیل چیف جسٹس آف پاکستان تھیں, وہ مسرت ہلالی تھیں. اس طرح کی میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو بناؤں تاکہ یہ چیزیں بھی, یہ دیکھیں آپ سب کچھ پڑھ کے جائیں. اب کافی سارے لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ یار یہ اتنی چیزیں, اب اتنی چیزیں یہ ہم کوشش یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں, آپ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ بس آپ یہ بھی اگر چیزیں کر لینا تو انشاءاللہ کافی سارے سوالات صحیح ہو جائیں گے. تو جب ہم دے رہے ہوتے تھے تو اتنی گائیڈنس نہیں ہوتی تھی, نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کس طرح سے سوالات پوچھے جائیں گے یا کیا ہوگا, تو پھر ہمیں کافی ساری چیزیں پڑھنی پڑتی تھیں. تو لیکن یہ آپ کے لیے تو یہ ہے کہ ہم نے
صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے سوالات ہوئے تھے یا میں نے دیے تھے، میں نے کافی دوستوں سے بھی جو ہے وہ اس بارے میں معلومات لی ہے، اور ان سے ان سے جو ہے وہ ایکسپیرینس انہوں نے اپنا شیئر کیا ہے، ان کے کیا کیا جو ہے وہ سوالات ان سے پوچھے گئے تھے، تو سارے جو ہے وہ ہم نے ایک جگہ پہ کمپائل کر کے اور آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں اگین ٹائم بھی لگتا ہے، تو میں آپ کو یہی بولوں گا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ بھی لازمی کریں۔ کمنٹ آپ لوگ نہیں کر رہے تو یہ آپ کریں، سپورٹ کریں ہمیں، تاکہ جو ہے وہ اور بھی ویڈیوز ہم بنا سکیں۔ تو یہ اسلامیات کا یہ سوال ہو گیا، اس کے آگے جو ہے بس یہی سوالات ہیں ہمارے پاس، تو پھر انشاءاللہ دوسری ویڈیو ہم بنائیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور اب آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اسٹڈی کرتے رہیں، اور تو انشاءاللہ آپ کو میں نے شاید ویڈیوز پہلے بھی بنا چکا ہوں، آپ وہ بھی دیکھیں، اور اگر کوئی کسی کا سوال ہے تو آپ کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آپ کو آنسر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔